جی بہت شکریہ متی اللہ جان صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیے یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، اس کو اگر ہم عالمی تناظر میں دیکھیں تو یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند سال کے اندر ایک بیلنس آف پاور شفٹ ہو رہا ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، اور ایک وہ گروپ آف کنٹریز جس کو کہ گلوبل ساؤتھ کہا جاتا ہے وہ ایک اپنی پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں، جس میں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کہہ لیں، برکس کہہ لیں، یہ بہت اہم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اس خطے کے لیے اہمیت کی حامل ہیں۔ اور کوئی بھی ہم نے معاشی ترقی کرنی ہے، ہم نے اقتصادی ترقی کرنی ہے، ہم نے اگر سیکیورٹی کنسرنز اپنے کرنے ہیں، ہم نے کلائمیٹ چینج جو کہ اس وقت کے برننگ ایشوز ہیں ان کے اوپر اگر کام کرنے تو اس کے لیے ایک خطے کا آپس میں تعاون بہت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اس وقت پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور یہ مبارکباد تمام پاکستانیوں کے لیے ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم ہوسٹ کر سکے، اسپیشلی کیونکہ 2022 کے تقریباً اینڈ میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بارے میں یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان آئسولیشن میں جا رہا ہے، پاکستان کے دوست ممالک اس سے ناراض ہو رہے ہیں، چائنا کے سی پیک کی وجہ سے تھوڑا دور ہو رہا ہے۔ اس چیز میں سے نکل کے آج ہم اتنی اہم اگر ایک ہوسٹ کر رہے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے بہت اچھی بھی بات ہے، اور ہم ایک اسٹریٹجکلی پلان بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت سارے روڈز، بہت سارے پاتھ ویز کھل سکتے ہیں فار فیوچر انویسٹمنٹ، پلاننگ اینڈ کوآرڈینیشن۔ ٹھیک ہے، عامر مغل صاحب آپ نے سن لیا، شنگھائی کانفرنس کے ساتھ جڑا ہے پاکستان کا مستقبل، پاکستان کی ساکھ بھی، اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کی طرف سے کل اسلام آباد کے ڈی چوک کے اوپر احتجاج کی جو کال دی گئی ہے، اس کی کیا منطق ہے اور اس کال کے حوالے سے ابھی تک کیا اپڈیٹ ہے؟ جی میرے سے پوچھا آپ نے؟ جی عامر مغل صاحب۔ جی دیکھیں جی، شنگھائی تعاون تنظیم کی جو سمٹ ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، وہ اس کی اہمیت اپنی جگہ، اور جس طرح میری محترم بہن نے شذرا منصف نے کہا ہے کہ ملک کے لیے، ملک کے فیوچر کے لیے اس کا ایک رول ہے، اگرچہ یہ کوئی بڑی ہائی پروفائل میٹنگ نہیں ہے، اس میں فرسٹ ایئر کی قیادت شریک نہیں ہو رہی، نہ اس میں انڈیا کے وزیر اعظم ہیں، نہ اس میں چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں، لیکن بہرحال ان کی نمائندگی ہے، انڈیا سے بھی ان کے کوئی منسٹر آئے ہوئے ہیں، چائنا کے پرائم منسٹر آئے ہیں، تو اس کی اہمیت سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن احتجاج کو اس گورنمنٹ نے زبردستی جوڑ دیا ہے اس کے ساتھ۔ دیکھیں عمران خان سے آخری ملاقات ان کے لائرز کی اور ان کی فیملی کی ہوئی 3 اکتوبر کو، 3 اکتوبر کے بعد آج 14 اکتوبر، یعنی کہ 11 دن گزر چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان کے جو اس وقت سب سے بڑے لیڈر ہیں، جن کو عوام نے 8 فروری کو مینڈیٹ دیا اور ان کا مینڈیٹ دن دہاڑے لوٹ لیا گیا، وہ کس حال میں ہیں اور ان کے بارے میں کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، تو یہ رائٹ بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا کہ کم از کم انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا لیڈر کس حال میں ہے۔ ہمارا کوئی بہت بڑا مطالبہ تو نہیں ہے، کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ تو نہیں ہے، ہم اس احتجاج کو اس سمٹ کے بعد لے جانے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اس کو 16-17 کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سنجانی جلسہ جو کہ 22 اگست کو ہو رہا تھا، اسے ملتوی کروانے کے لیے آپ نے صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھولے، اعظم سواتی کو لے کے گئے اور جا کے ریکویسٹ کی عمران خان سے، تو آپ آج کیوں نہیں عمران خان سے اس کے لائرز کو ملانا چاہ رہے؟ آج کیوں نہیں ان کی فیملی کو ان سے ملانا چاہ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اور دوسری بات، احتجاج کب سے غیر اخلاقی یا غیر جمہوری ہو گیا یا غیر آئینی یا غیر قانونی ہو گیا؟ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے احتجاج ہوتا ہے، پرامن سیاسی احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے، ہر جماعت کا حق ہے۔ آپ زبردستی اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں سمٹ کے ساتھ، گورنمنٹ اس اچھا نہیں ہے۔ اچھا عامر صاحب، ابھی لیٹسٹ کیا صورتحال ہے؟ فیملی کے کسی ممبر کو عامر صاحب آپ کی پارٹی نے، عامر صاحب آپ کی پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کوئی ابھی لیٹسٹ کوئی ڈیسیژن ہوا ہے، کوئی فیصلے میں تبدیلی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ بھی خبریں ہیں۔ اور میں ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو کل کا احتجاج ہے، اگر انہوں نے عمران خان کی ملاقات نہ کروائی تو ہمارا احتجاج بالکل پرامن ہے، اور ہم پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کا ریکارڈ کروائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس قوم کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور اب یہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ اس کا کنیکشن ہی ختم کر دیا ہے عوام کے ساتھ، عوام کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا لیڈر کے ساتھ۔ چلیں ٹھیک ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپیل کی ہے پی ٹی آئی سے کہ کل کا احتجاج موخر کر دیں،
مگر آپ نہیں سمجھتے کہ سب کچھ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے؟ اگر حکومت چاہے تو چند لمحوں میں ایک آدھ ملاقات کروا دے ڈاکٹر کی یا ان کے قریبی عزیز کی، تو یہ احتجاج تو ختم ہو جائے گا. یہ کوئی اتنی بڑی یا اتنی ناممکن شرط تو نہیں ہے پی ٹی آئی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ متی اللہ جان صاحب. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. مولانا صاحب نے اس وقت بھی حکومت سے بھی اپیل کی اور پی ٹی آئی سے بھی اپیل کی. جب 4 اکتوبر سے پہلے پی ٹی آئی نے اسلام آباد آنا تھا ڈی چوک، اس وقت بھی مولانا صاحب نے پی ٹی آئی سے یہ اپیل کی کہ آپ احتجاج تھوڑی وقت کے لیے مؤخر کر دیں، اور حکومت کو سے بھی اپیل کی کہ آپ کا جو رویہ ہے اسے بھی تھوڑی نرمی لے کے آئیں. لیکن جب صورتحال آپ نے دیکھ لیا، 4 کو ایک ہیجان پیدا ہوا. ابھی جو شنگھائی اجلاس یہاں ہو رہا ہے جو پاکستان کے لیے ایک اعزاز بھی ہے اور آنر بھی ہے. پہلی بار پاکستان میں یہ شنگھائی اجلاس ہو رہا ہے، اور 11 سال کے بعد چین کا وزیر اعظم پاکستان تشریف لا چکے ہیں، اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ آ رہا ہے. تو اس صورتحال میں مولانا صاحب نے پھر پی ٹی آئی سے بھی اپیل کی کہ آپ احتجاج کو مؤخر کر دیں، اور ساتھ حکومت سے بھی اپیل کی کہ آپ ملاقات کرنے کی اجازت دیں. اس آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کون ذمہ دار کون ہوگا اگر کوئی مفاہمت نہیں ہوتی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. اقدام وہ اٹھائے، مثبت اقدام پہلے وہ اٹھائے. ایک معمولی سی بات ہے ملاقات کرنے کی، 2 بندے جا کے اپنے بانی سے، اپنے پی ٹی آئی کے قائد سے، عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بضد ہے تو آپ خامخواہ حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی پریشانی ہے نہ اس سے. یعنی آپ خود دیکھیے، ایک طرف ہے ملاقات، دوسری طرف ہے احتجاج. حکومت سمجھتے ہیں کہ احتجاج بھی مصیبت ہے اور ملاقات بھی مصیبت ہے. یعنی حکومت نے اپنے آپ کے لیے مصیبتیں بنائی ہیں. ان 2 مصیبتوں کے دے کر آپ کے لیے بیسٹ کون سا مصیبت ہے کہ اس کو آپ اپنے کندھوں پہ لے لیں؟ تو وہ ملاقات ہے. آپ ملاقات کرنے دیں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوگی. شنگھائی کانفرنس بھی، مہمان بھی عزت سے آئیں گے، دونوں ہو جائیں گے. میرے خیال میں مولانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ وہ احتجاج مؤخر کرے، لیکن حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو ملاقات کرنے کا موقع دے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کوئی قباحت نہیں ہے. تو عبدالقادر مندوخیل صاحب، آپ کے رائے میں حکومت کو فوری ایکشن لینا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی اتنا وقت تو نہیں لگتا. محسن نقوی صاحب نے کس کی منظوری لینی ہے؟ وہ خود بااختیار وزیر داخلہ ہیں، وہ تو وزیر اعظم سے بھی انہیں منظوری لینے کی ضرورت نہیں. متی اللہ جان صاحب، اگر میں آپ کی انٹرو پہ اگر مجھے ایک جملہ کہنے دو. آپ نے فرمایا ہے کہ پیپلز پارٹی نے عدالتی نظام کو خواہش بنا کے رکھتی ہے. ہم اس طرف آئیں گے مندوخیل صاحب، ابھی وہ ہم آگے بات کریں گے. صرف یہ بتا دیں، جی نہیں آئیں گے، ہم اس طرف بھی آئیں گے. مختصراً یہ بتا دیں کہ آپ کے خیال میں محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ جو ہیں وہ یہ ملاقات کروا سکتے ہیں یا نہیں اگر وہ چاہیں تو؟ دیکھیں، محسن نقوی صاحب اور علی گنڈپور صاحب ایک سکے کے 2 رخ ہیں. یہ دونوں جس چابی سے چلتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. جہاں وہ ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کر رہے تھے، لاٹھی چارج کر رہے تھے اور آنسو گیس کر رہے تھے، اور پھر وہ ایک ساتھ اس کے کہنے پہ. اور اس احتجاج کا تو علی گنڈپور صاحب خود بھی خلاف ہے. خود حافظ احمداللہ صاحب کی پارٹی مولانا صاحب نے بھی کہا کہ آپ مؤخر کر دیں. خود جماعت اسلامی نے بھی ان سے مطالبہ کی ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ احتجاج آپ ضرور کر رہے ہیں. آپ کو 17 کو کر دو، 18 کر دو. جہاں آپ کہتے تھے، ایک طرف میں یہ کہوں گا کہ ایک تو بالکل عامر مغل صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ملاقات کرانے میں کوئی عرض نہیں ہے. جیسے ویسے ہی محسن نقوی اور علی گنڈپور کے ایک پیج پہ ہے تو یہ ملاقات کرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی حکومت کیوں بزید ہے، اور یہ جیل مینول کی بھی خلاف ہے اور ایک قیدی کا حق بھی ہے. یہاں تک تو میں متفق ہوں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ عامر مغل صاحب کی پارٹی ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے لیڈر کے نہ کوئی پلیٹلیٹ گرے، نہ ان کا کوئی دل کا مسئلہ ہے، نہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں، وہ بالکل فٹ ہے. اب اچانک یہ پروپیگنڈا کیوں کر رہے کہ ان کا صحت خراب ہے وغیرہ وغیرہ، لوگوں کو اشکال میں کیوں لا رہے؟ اور وہ بھی ایک 15 سال یا 28 سال بعد جو ایک عالمی کانفرنس ہو رہی ہے اس موقع پہ. یہ کل پرسوں چھوڑ کے اگلے دن بھی کر سکتے ہیں.
لیکن صاحب میں دونوں باتیں کروں کہ کوئی کا بات نہیں ہے ملاقات کرانے میں اور کوئی کا بات نہیں ہے 2 دن بعد اسے احتجاج کرنے میں دونوں بات ساتھ ساتھ کروں گا. اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جسے بنایا جا رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑی تیزی سے کچھ پیش رفت ہو رہی ہے اور ایک وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے وہ پیش رفت ہے کیا.